اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کرتے ہیں اس پاک بابرکت کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بچوں، آج ہماری اردو کی کلاس میں ہم نے سب سے پہلے اردو کی کلاس میں حمد نظم کا مطالعہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے الفاظ میں نے سوال جواب اور تشریحات کی تھی اور دیگر ایکٹیویٹیز ہم نے اٹینڈ کی تھی۔ اس کے بعد اگلی کلاسز میں ہم نے کچھ گرامر کے کام کیے تھے۔ گرامر کی کاپی میں، اردو گرامر کی کاپی میں ہم نے کچھ ورک کیا ہے۔ اب جو ہے ہم آج کی کلاس میں اپنے دوسرے چیپٹر کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری درسی کتاب کے جس چیپٹر کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک نظم، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی درسی کتاب کے جس نظم کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ صفحہ نمبر 83 پر موجود ہے۔ آپ کے بک کی کتاب کے صفحہ نمبر 83 پہ وہ نظم موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کو کھولیے، بکس اوپن کرنے کے بعد پیج نمبر 83 اوپن کریں۔ اس کے بعد اس صفحے پر آپ کو ایک نظم نظر آئے گی جس کا نام ہے حوصلہ نہ ہارو، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس نظم کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتی چلوں۔ بیٹا، زندگی میں ہمارے یاد رکھیے گا کہ ہر قدم پر مشکلات آتی ہیں، ٹھیک ہے، آزمائشیں آتی ہیں، ہر قسم کی تکالیف کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہماری مشکلات بھی بڑھتی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اپنی پریشانی کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس اگر ہم اپنی مشکلات سے، اپنے حالات سے ڈر جاتے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی ناکامی کے دلدل میں پھنس جاتی ہے۔ چاہے کیسی مشکل کیوں نہ ہو بچوں، ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، چھوٹی سی مثال ابھی جو ہماری زندگی میں ہو رہا ہے ہم اسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ کس وائرس ایک آیا ہے، کورونا وائرس، کووڈ-19، جس کے بارے میں کبھی ہم نے نہ پڑھا نہ سنا تھا۔ اس وائرس نے آ کے صرف ہمیں نہیں، ہمارے ملک کو ہی نہیں، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پوری دنیا کا نظام درہم بھرم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگر دنیا کے لوگ اس وائرس سے گھبرا جاتے تو وہیں کے وہیں ٹھہر جاتے، لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا چل رہی ہے، دنیا اب کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنی مثال لے لیں، اپنی تعلیم نہیں چھوڑی، ہم اسکول نہیں جا رہے تو کیا ہوا، ہم گھر بیٹھے بیٹھے اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جو بچے سیریس ہو کے اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہے گھر بیٹھ کر بھی، تو انہیں احساس ہوگا کہ ہم چاہے کیسا بھی وائرس کیوں ہی پریشانی کیوں نہ، ہم اپنے مقصد کو پیچھے نہیں ہٹتے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جب چھوٹی چھوٹی مشکلیں آتی ہیں نا تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک ایگزامپل بتاتی ہوں کہ آپ نے ایک مکڑی دیکھی ہوگی جو انتہائی نازک سی ہوتی ہے، جسے آپ اگر پھونک مارے اپنے منہ سے تو وہ اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے۔ انتہائی نازک مکڑی جب فرش سے اپنی چھت کے اونچے مقام تک چڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو پتہ ہے آپ کو کہ وہ کتنی دفعہ چڑھ کے نیچے گرتی ہے؟ ایک دفعہ کوشش کرتی ہے، 2 دفعہ کوشش کرتی ہے، 3 دفعہ کوشش کرتی ہے، کتنی دفعہ اونچائی سے جا کر بھی واپس گر جاتی ہے، لیکن وہ حوصلہ نہیں ہارتی۔ اپنے حوصلے کو، اپنے ارادے پر پختہ ہوتی ہے، اپنے حوصلے کو مضبوط رکھتی ہے۔ ارادہ پختہ رکھنے کی وجہ سے وہ کوشش پہ کوشش کرتی ہے اور آخر کار اس کی بار بار کوشش کرنے پر وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور اپنے چھت کے اونچے مقام تک جا پہنچتی ہے، وہاں جہاں جالا بنا لیتی ہے۔ تو ایک نازک سی مکڑی جب اپنا حوصلہ نہیں چھوڑتی تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا بچوں، ہم کیسے حوصلہ ہار سکتے ہیں، ہے نا؟ ہم تو حوصلہ ہار ہی نہیں سکتے، ہمیں ہر حال کا مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اب ہم اس نظم کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس نظم میں شاعر نے کیا فرمایا ہے۔ بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس نظم کی لکھنے والی شاعر ہے انیکا فیاض، ٹھیک ہے؟ انیکا فیاض نے اس نظم کو لکھا، بڑی ہی خوبصورت اور پیاری سی نظم ہے۔ تو چلیں، آپ نے یقیناً اپنے سامنے بکس کھول لی ہوں گی، اب اپنی نگاہیں کتابوں پہ جمائیں۔ میں جس طرح پڑھ رہی ہوں آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے؟ نظم کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ کے صفحے پر آپ اپنی پکچرز کو اگر غور سے دیکھیں تو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پر کسی شہر، کسی جگہ پہ سیلاب یا طوفان آ گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری تباہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ کافی گھر ڈوب گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ رضاکار جو ہے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کافی لوگ بے گھر ہوئے۔ تو یہ جو یہ خاکہ بنا ہوا ہے، جو تصاویر دی گئی، اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا۔ اب چلتے ہیں نظم کا مطالعہ کرنے۔ سیلاب آ گیا ہے مشکل سے ایک گھری ہے، سیلاب آ گیا ہے مشکل سے ایک گھری ہے، ہر شخص سوچتا ہے آفت یہ آ پڑی ہے، ہر شخص سوچتا ہے آفت یہ آ پڑی ہے، گھر بہ گئے ہیں سارے اور بستیاں ہیں خالی، گھر بہ گئے ہیں سارے اور بستیاں ہیں خالی، اور اس پہ ایک اضافہ ساون کی یہ جھری ہے، بیماریاں وبائیں چلتی ہوئی ہوائیں، بیماریاں وبائیں چلتی ہوئی ہوائیں، محصور ہیں ہزاروں ساتھ بہت کری ہیں۔ ان 3 شعر میں شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ سیلاب آ گیا ہے، بہت ہی مشکل آ گئی ہے، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے بہت سارے گھر ڈوب رہے ہیں، ہر شخص پریشان ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کیسی آفت آ گئی، کیسی پریشانی آ گئی، گھر بہ گئے ہیں، ساری کی ساری بستیاں خالی ہو گئی ہیں، اور اضافہ یہ ہے اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ سیلاب آنے کے باوجود بارش بھی آ رہی ہے، تو بارش کا پانی الگ تباہی مچا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر بارش کے بعد بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو کیئر کرنا پڑتا ہے، اپنی محفوظ جگہوں پہ رہنا پڑتا ہے۔ چلیں اب اس نظم کے اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ اس صفحے پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑا ہی دردناک ہمیں منظر محسوس ہو رہا ہے۔ یا آپ دیکھیں یہاں پر بیل جو ہے کتنی ڈوبی ہوئی ہے، یہاں آپ دیکھیں لوگوں کے کہاں تک، کتنی حد تک پانی جمع ہوا ہے، گھروں میں تباہیاں مچی ہوئی ہیں۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک کاش کوئی دیکھے ان ڈوبتے ہوں کو، ایک کاش کوئی دیکھے ان ڈوبتے ہوں کو، آنکھیں بجھی بجھی سے ہونٹوں پہ جا اڑی ہے وقت امتحان کا آؤ کمر کو کس لیں، ہے وقت امتحان کا آؤ کمر کو کس لیں، دیکھو ہماری ہمت طوفان سے بری ہے، اللہ کو پکارو اور حوصلہ نہ ہارو، اللہ کو پکارو اور حوصلہ نہ ہارو، چاروں طرف سے اب تو مدد چل پڑی ہے، چاروں طرف سے اب تو مدد چل پڑی ہے۔ یہاں شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ ایک کاش کوئی تو آگے دیکھے کہ ڈوبتے ہوں کا منظر، ان غریب بے بس لوگوں کی آنکھوں کو دیکھیں تو ان کی آنکھوں میں ایک مایوسی چھا رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ کہہ رہی ہے کہ امتحان کا منظر ہے، یہ امتحان کا وقت ہے، گھبرانا نہیں ہے، آؤ ہمت کرتے ہیں، سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دیکھو ہماری ہمت طوفان سے بری ہے، سب ہمت کرتے ہیں اور اس طوفان کو، اس آندھی کو، اس سیلاب کو، اس بارش کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو، ہم دوسرے لوگوں کو، غریب لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، سب کی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اکٹھا ہو جاؤ، اور طوفان کو بتا دو کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ ہمت نہ ہارنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب، اپنے پاک پروردگار اللہ کو پکارو، اس سے مدد مانگو اور حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں دل سے اور ہمت نہیں ہارتے، اپنی مدد خود کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتا، اور چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ مدد
کرتا ہے ہماری. ٹھیک ہے, یہ نظم آج ہم نے یہاں پڑھ لی, جس کا مقصد تھا حوصلہ نہ ہارو, چاہے کیسی ہی آندھی کیسی ہی طوفان آ جائے, ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا. ٹھیک ہے بچوں, تو امید کرتی ہوں آج کی نظم ہم آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اردو کی کاپی میں ٹائٹل بنانا ہے, نظم حوصلہ نہ ہارو کا. ٹھیک ہے, آپ جو ہے اس کا ٹائٹل بنائیں گے. اس کے بعد آج کی آپ کو ڈیٹ مینشن کرنی ہے. ڈیٹ مینشن کرنے کے بعد اس پوری نظم کی لکھائی آپ کو کرنی ہے. اس پوری نظم کی آپ کو لکھائی اپنی کاپی میں کرنی ہے. اس کے بعد الفاظ میں نے اور سوال جواب اور دیگر ایکٹیویٹیز جو آپ کو PDF کے تھرو دی جائے گی وہ آپ کو کاپی میں کرنا ہے. سارا کام صفائی کے ساتھ اطمینان سے ہوگا. اس نظم کو جس طریقے سے جس انداز میں نے پڑھا ہے اسی انداز میں, بلکہ اس سے بھی بہترین انداز میں آپ سب پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے بھی بہترین انداز میں آپ کو اس نظم کی پڑھائی کرنی ہے, ٹائٹل بنانا ہے, لکھائی کرنی ہے, اور اس کے بعد جو PDF میں کام دیا گیا آپ کو وہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, یاد رکھیے گا حوصلہ نہیں ہارنا. شاباش. آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.